بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اس کی صورت سے محبت نہیں تھی کیونکہ میں نے اسے ابھی تک دیکھا ہی نہیں تھا، نہ مجھے اس کے الفاظ سے محبت تھی، حالانکہ وہ اچھی اور خوبصورت الفاظ استعمال کرتی تھی اور وہ بہت اچھا بولتی بھی تھی، بہت پیارے دھیمے سے لہجے میں، مگر مجھے اس کی آواز سے بھی محبت نہیں تھی۔ مجھے صرف اس کے لب و لہجے اور الفاظ میں جھلکتے جذبوں کی اس شدت سے محبت تھی جس کی تپش محسوس کر کے میری دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی تھیں۔ میری اس سے شناسائی انسٹاگرام پر ہوئی تھی۔ میں ایک شاعر ہوں، سوشل میڈیا شاعر کہیں بھی کہیں لیں، ابھی تک میری شاعری کی کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی تھی، بس فیس بک اور انسٹاگرام پر ہی اپنی شاعری پوسٹ کرتا تھا، جسے پڑھ کر لوگ داد دیتے اور میں خوش ہو جاتا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن جیسے ہی انسٹا آن کیا، ایک سلام کا میسج ملا۔ دیکھا تو کسی لڑکی کی آئی ڈی سے تھا۔ پہلے بھی ایسے کئی میسج آتے رہتے تھے، لوگ تعریف بھی کرتے تھے، میں نے یہ میسج بھی ایسا ہی سمجھا اور سلام کا جواب دے دیا۔ فوراً ہی میسج آیا، بہت لیٹ آئے آپ، میں تو کب سے ویٹ کر رہی تھی آپ کا۔ مجھے واقعی حیرانی ہوئی تھی کہ رات کے 1 بجے یہ میرا انتظار کیوں کر رہی تھی، اور اس سے بھی اہم سوال یہ تھا کہ یہ کون تھی، آج میرا انتظار کیوں کر رہی تھی۔ میں نے جواباً میسج کیا، آپ کی شاعری بہت پیاری ہوتی ہے۔ جواب کچھ دیر بعد آیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس نے سوچ کر جواب لکھا ہے اور اس کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں تھا کہ وہ میرا انتظار کیوں کر رہی تھی۔ میں نے بھی زیادہ زور نہیں دیا اور شکریہ لکھ کر سینڈ کر دیا۔ موسٹ ویلکم سر، فوراً ہی جواب آیا تھا۔ بات آئی گئی ہوگی، کچھ دن گزرے تو پھر اس کا میسج آیا۔ اس میں بھی اس نے سلام کے بعد میرے نئے شعر کی تعریف کی تھی، اسے شعر بہت پسند آیا تھا۔ پھر یہ معمول ہو گیا، میں جب بھی کوئی نیا شعر پوسٹ کرتا وہ میسج کر دیتی۔ یوں ہی 6-7 ماہ گزر گئے، نہ میں نے کچھ پوچھا نہ اس نے بتایا، مگر ہم انجان رہ کر بھی نہ جانے کیسے اور کیوں ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ الفاظ باتوں میں ڈھل کر پرخلوص جذبات بنتے گئے اور ہم کچھ ہی عرصے میں اتنا قریب آ گئے، کہہ لیں کہ جدائی کا سوچ کر سہم جاتے تھے۔ میں واقعی ڈر جاتا تھا کیونکہ میرے پاس کھونے کے لیے اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ جب وہ کہتی کہ میرے بھی آپ کے لیے ایسے ہی جذبات ہیں تو میں سرشار ہو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے الفاظ مزید نکھرتے گئے، وہ میری شاعری کا مہور نہیں، میری شاعری بن چکی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ غزل لکھنے کے لیے الفاظ نہیں، کسی ایسے انسان کا ہونا ضروری ہے جس پر غزل لکھ سکیں، تب ہی اس میں جان پڑتی ہے۔ میری غزلوں میں جان پڑ گئی تھی، پڑھنے والوں کو لگتا تھا کہ غزل خود ان سے مخاطب ہے۔ ہر لفظ بے تعریف بڑھتی گئی اور ہر تعریف پہ میری اس کے لیے شدت۔ میں نے پارس پتھر کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر وہ پتھر کسی بھی چیز کو چھو لے تو اسے سونا بنا دیتی ہے، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ کچھ انسان بھی پارس جیسے ہی ہوتے ہیں، جو کسی بھی عام انسان کو چھو کر اسے سونا بنا دیتے ہیں۔
وہ بھی ایسی ہی تھی۔ اس کے حوصلے اور ساتھ نے مجھے نکھار کر واقعہ شاعر بنا دیا تھا۔ کہتے ہیں محبت آگ کا دریا ہے جس سے ڈوب کر گزرنا پڑتا ہے، مگر جب میں نے اس کے ساتھ آگ کے اس دریا میں چھلانگ لگائی تو پتہ چلا کہ اگر کوئی انمول انسان ساتھ ہو تو آگ کا دریا بھی گلزار بن جاتا ہے۔ ایک دن کہنے لگی، مجھے آپ سے جدا ہونے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، جب میں یہ سوچتی ہوں تو کانپ جاتی ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں زندگی سے بے وفائی کر جاؤں گی۔ اسے ڈر تھا یا نہیں، مگر اس کی بات سن کر میں ضرور ڈر گیا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی۔ اس کے جذبوں اور ارادوں کی شدت کو میں جان گیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے تو میں ساکت ہی ہو گیا تھا، مجھے کوئی الفاظ ہی نہیں سوجھ رہے تھے جو اسے کہہ دیتا۔ مجھے خاموش پا کر اس نے دوسرا میسج کر دیا، مجھے پتہ ہے آپ کو میری بات بری لگی ہے، سوری، مگر میرا خود پہ اب کوئی اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو مرضی کرنا، مگر کچھ بھی کرنے سے پہلے صرف ایک بار مجھ سے رابطہ ضرور کر لینا۔ اگر میں زندہ نہ ہوں تو جو دل چاہے کرنا، اور اگر زندہ ہوا تو اس کی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا۔ اس لیے وقت سے پہلے سوچ سوچ کر خود کو ہلکان نہ کرو اور رونا بند کرو۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں رو رہی تھی؟ اس کا حیرانی بھرا میسج آیا۔ کیونکہ صرف میں ہی جانتا ہوں تم کو، اس لیے آپ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کا جواب آیا، ساتھ مسکراہٹ والا ایموجی بھی تھا۔ میں نے تصور کی آنکھ سے دیکھا کہ میرا جواب پڑھ کر وہ مسکرائی اور بھیگی آنکھوں سے مجھے جواب لکھا، آپ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کا نم آنکھوں سے مسکرانا اس کے چہرے پر دھوپ چھاؤں کا حسین سا امتزاج بنا گیا تھا۔ بے اختیار میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کے حسین تصور نے ساری کوفت دور کر دی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اس سے کہہ ہی دیا کہ میں بھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے میری آئی ڈی میں میری تصویریں دیکھ رکھی تھی۔ کہنے لگی، کیا کریں گے دیکھ کر، عام سی لڑکی ہوں، عام سے نامکمل چہرے والی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ اس کا پہلا جھوٹ ہے جو اس نے مجھ سے بولا، کیونکہ آج تک اس نے کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ کوئی بات بری لگتی تو صاف کہہ دیتی اور اچھی لگتی تب بھی۔ میں پھر بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے ضد کی۔ ضروری ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے دل کے مندر میں جس مورتی کو سوچوں میں تراشا ہے تم اس سے کتنی زیادہ پیاری ہو۔ میں پیاری نہیں ہوں؟ مجھے تو پیاری ہی ہو نا، میں نے جواب میں لکھا، اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا کہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اوکے، دیکھ لیں، اس نے جواب لکھا۔ میں انتظار کی سولی پہ جھول گیا۔ موبائل کی اسکرین پہ صرف میری آنکھیں ہی نہیں، دل بھی ٹھہرا ہوا تھا۔ دل کی آنکھیں نہیں ہوتی، مگر آنکھوں کا دل ہوتا ہے، اور میرا دل اس وقت خود ہی آنکھیں بن گیا تھا۔ 5 منٹ گزر گئے مگر جواب نہیں آیا تھا۔ میں مجسم انتظار ہوں، میں نے میسج سینڈ کیا۔ 1 منٹ گزر گیا، 60 سیکنڈ۔
زندگی میں پہلی بار مجھے پتا چلا کہ 1 منٹ کے ساتھ 7 سیکنڈ در حقیقت 60 صدیاں ہوتی ہیں۔ اس شخص کے لیے جو کسی کا منتظر ہو یا کسی کے الفاظ کا، اذیت ایک جیسی ہے۔ اس نے لگاتار 4 تصویریں سینڈ کی اور ساتھ ہی میسج بھی کہ میں اپنی پکچرز نہیں بناتی، اس لیے بہت مشکل سے یہیں ملی گیلری سے۔ میں نے تصویریں اوپن کی اور ساکت رہ گیا۔ مجھے سچ میں جیسے شوق لگا تھا۔ میں تصویر پر نظر جمائے بھول چکا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کون ہوں۔ نامکمل، ناقابل یقین، میں نے بے اختیار کہا تھا۔ اس کے کئی میسج آ رہے تھے۔ وہ پوچھ رہی تھی کیسی لگی میں آپ کو۔ میں جواب دینا بھول چکا تھا اور میری خاموشی کو اس نے ناپسندیدگی سمجھ لیا، کیونکہ اس نے میسج کیا تھا کہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ میں پیاری نہیں ہوں۔ جانتی ہوں کہ آپ کو اچھی نہیں لگی۔ مجھے جیسے اچانک ہوش آیا اور میں نے بے اختیار اپنے ہونٹ موبائل کی اسکرین پر نظر آتی اس کی تصویر پر رکھ دیے۔ زندگی میں پہلی بار میرے ہونٹوں نے کسی کی تصویر کو چوما تھا۔ کچھ تو بولیے پلیز، میں بہت ڈر رہی ہوں۔ اس نے اوپر تلے کئی میسج سینڈ کر دیے تھے۔ تم پیاری نہیں ہو، میں نے میسج سینڈ کیا۔ کچھ دیر بعد آیا تھا، لکھا تھا جانتی ہوں میں پیاری نہیں، مگر پلیز مجھے چھوڑنا مت۔ اس کے الفاظ سے میں لرز کر رہ گیا۔ یہ فقط اس کے الفاظ نہیں تھے، اس کی محبت، خلوص اور جذبوں کی شدت انتہا تھی۔ ورنہ کون کسی سے یوں التجا کرتا ہے؟ مجھے اپنی خوشی سے، خوش نصیبی پر رشک آتا ہے کہ مجھے یہ لڑکی ملی تھی۔ بات پوری سنو، تم پیاری نہیں ہو بلکہ بہت ہی زیادہ پیاری ہو۔ پوری بات یہ ہے، سمجھی؟ تم ایک شاعر کے تصور سے بھی زیادہ پیاری ہو۔ تم سچ میں دل کے مندر میں رکھی اس مورتی سے کہیں زیادہ پیاری ہو جو میں نے تخیل میں تراشی تھی۔ شکر ہے اللہ کا، اس نے میسج کیا۔ اس کے الفاظ میں واقعہ طور پر آنسوؤں کی نمی کے ساتھ دکھ کی کمی محسوس ہوئی۔ اچھا رونا بند کرو، میں نے میسج سینڈ کیا تو اس نے پھر چونک کر پوچھا، آپ کیسے جان لیتے ہیں؟ بتایا تو ہے کہ صرف میں ہی جانتا ہوں تم کو۔ اور میرے جواب سے وہ نہال ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن کال پر میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنا تخیل کئی بار بتایا ہے، پھر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم ہی میرا تخیل ہو؟ شاید مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ میں اتنی خوش قسمت ہوں، اس لیے کبھی نہیں بتایا۔ تم ویسی ہی ہو نا جیسی میں نے بتایا تھا۔ میں نے اس سے تصدیق چاہی۔ جی، کافی حد تک، اور جب پہلی بار آپ نے بتایا تھا تو میں ساری رات سوچتی رہی کہ آپ کے پاس جنات تو نہیں؟ وہ کھل کھلا کر ہنسی۔ نہیں، میرے پاس پری ہے ایک، میں نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ وہ خاموش ہو گئی، شاید شرما گئی تھی۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں، اس نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں رو رہی ہوں، اور آپ نے اپنا جو تخیل بتایا تھا وہ بھی۔ اس کے لہجے میں محبت کے ساتھ حیرانی بھی تھی۔ اس کا حیران ہونا بنتا بھی تھا
کیونکہ بہت پہلے ایک دفعہ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں نے اپنے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھتا ہوں جس کا آدھا چہرہ آنچل میں چھپا ہوتا ہے۔ یہ خواب بہت عرصہ پہلے کئی بار دیکھ چکا ہوں، اور پھر وہ آدھے چہرے والی لڑکی میرا تخیل، میرا تصور بن گئی، اور تصور اتنا پختہ کہ اس کے آدھے چہرے کے تمام نقش میرے دل میں ایسے بسے ہوئے تھے کہ مصور ہوتا تو تصویر بنا سکتا تھا۔ میں کسی کو بھی اس چہرے کے نقش آنکھیں بند کر کے بتا سکتا تھا، اور جب اس نے مجھے اپنی تصویریں سینڈ کی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرا خواب، تصور و تخیل زندہ ہو کر میرے سامنے آ گیا تھا۔ 3 تصویریں ہو ویسی تھی جیسی میں نے خواب میں دیکھ چکا تھا۔ آدھا چہرہ آنچل میں چھپا ہوا تھا، مگر چوتھی تصویر آدھا چہرہ آنچل میں کیوں چھپا ہوتا ہے؟ اس کا آدھا چہرہ ہلکا سا جلا ہوا تھا۔ وہ نامکمل چہرے والی ایک مکمل لڑکی تھی، اور ایسی لڑکیاں صرف نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ یہ بات میں نے اس کی بجائے خود سے کہی تھی، اور مجھے اپنے نصیب پر رشک آیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ لڑکپن میں وہ گرم توے پر گر گئی تھی۔ اس کے چہرے کا دایاں حصہ توے پر لگا اور جل گیا۔ تم پھر بھی بہت پیاری لگتی ہو، بالکل ایسے جیسے آدھا چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہو۔ میں نے دل سے اس کی تعریف کی۔ تعریف کرنا کوئی شاعر سے سیکھے، اس نے ہنس کر کہا، اور محبت کرنا تم سے۔ میرے جواب پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور اس کے ہنسنے سے یوں محسوس ہوا جیسے دور کسی دیوی کے مندر میں گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔